بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب زمانے میں مسلمانوں کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شام روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور چکی پیسنے پہ لگا دیا گیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی؟ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا؟ اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن الامہ، ہم ایک امت ہیں، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور 2 ارب مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی، اماراتی تو کوئی ملائی یا بنگالی مسلمان۔ سب ایک ہوتے تو ایک دوسرے کے درد کا احساس بھی ہوتا، ایک دوسرے کے لیے تڑپ بھی ہوتی، جبکہ مقابلے میں کفر، ناٹو فوجی اتحاد کی صورت متحد ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہونے اور کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ مزید ویڈیو